السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر موجود مختلف جماعتوں کے قائدین محترم اور حاضرین محترم، آج صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر یوم کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا میں یوں تو کفر کی طاقتیں اسلام کے خلاف ہمیشہ سے نبرد آزما رہی ہیں اور طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں اور توڑتے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہندوستان کا ایک نرالا ظلم ہے کہ 18 مہینے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا۔ ہم نے بھی لاک ڈاؤن کا مقابلہ کیا ہے۔ 4 دن 5 دن بھی اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی پوری قوم، لیکن ذرا ان مظلوم اپنے بھائی اور بہنوں کا اندازہ کریں جو مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 18 مہینے سے لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے، لیکن یاد رکھیں جس انداز سے وہ وہاں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، مائیں بہنیں اپنی عصمتیں لٹا رہی ہیں، نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ خون رنگ لائے گا، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو کربلا برپا ہے اس وقت کشمیر کے اندر، اور جس طرح مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، انشاءاللہ اس خون سے شجر اسلام کی آبیاری ہوگی۔ وہ مودی اور اس کے چاہنے والے خواہ کے اتنے یہود و نصارہ پوری دنیا کہ اسلام کے دشمن اگر جمع ہو کر بھی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور ایک دن آئے گا کشمیر میں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، ان کا خون رنگ لائے گا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہندوستان میں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ لیکن عزیزان من، جتنے اسلامی حکمراں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ یہاں اگر سندھ کے اندر ایک عورت نے آواز دی تھی تو محمد بن قاسم وہاں سے چل پڑا تھا، اور اس وقت خلیفہ نے عہد کیا تھا کہ اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنی اس بہن کو آزاد نہیں کرا لوں گا۔ یہاں ایک بہن نہیں ہے، 2 بہنیں نہیں ہیں، ہزاروں بہنیں ہیں کہ جن کی چیخیں ہم سن رہے ہیں، اور پاکستان نہیں جتنے اسلامی حکمراں ہیں وہ سب ان کی چیخیں سن رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، جو اسلام کے نام لینے والوں پر ظلم ڈھائے، جو اپنے میرے محبوب کے نام لینے والوں پر ظلم ڈھائے، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ جہاد کرو اور ان سے مقابلہ کرو۔ جہاد کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں۔ الحمدللہ پوری قوم متحد ہے، پوری قوم جہاد کے لیے تیار ہے، پوری قوم اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ان مودی کے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب تک حکمراں اعلان نہ کرے اس وقت تک ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اسلامی دنیا کے جتنے حکمرانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، OIC کے اندر جتنے اسلامی سربراہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ مل کر اعلان کریں جہاد کا۔ صرف اعلان کرنا کافی ہوگا، انشاءاللہ دوسرے دن اسلام کا پرچم وہاں لہرائے گا۔ یقین دلاتے ہیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ اس ظلم سے ان کو نجات ملے اور ظالم جو ہیں وہ کفر کردار تک پہنچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔